القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجب ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصي سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين عليه السلام لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله تمام تعریفیں میں اور آپ کے پاک پروردگار کے لیے ہیں جس پاک پروردگار نے میں اور آپ کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ باقی باطل ادیان پر دین اسلام کو غالب کر دے اور تمام تعریف اس پاک ذات کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں موت اور حیات ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو ایام چل رہے ہیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بارے میں روایات کے اندر 2 اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 13 جمادی الاول اور دوسرا قول جو ہے 3 جمادی الثانی، یہ روایات کے اندر موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، میں اور آپ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے میں اور آپ سوزگار ہیں، میں اور آپ غمزدہ ہیں، ہمارے اندر غم طاری ہے۔ ہمارے لیے یہ بھی محرم کی طرح ایک محرم ہے، ہمارے لیے عزاداری ہم اس میں ان ایام میں ہم برپا کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قول کے مطابق محب اہل بیت بھی وہی ہے کہ ہم ان کی خوشی میں خوش رہیں اور ان کے غم میں ہم اگر غمزدہ ہو جائیں تو یہ محبت کی ایک علامت ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے موضوع میں جانے سے پہلے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے القاب آپ شامل کے اذہان عالیت کو منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نام ہے جناب فاطمہ، اور لقب ہے زہرا، زکیہ، طاہرہ، مرضیہ، راضیہ، اس کے بعد سیدۃ النساء العالمین، بطول، یہ بہت سارے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے القاب ہیں اور یہ القاب ہر لقب اپنے آپ میں ایک معنی رکھتا ہے اور مفہوم رکھتا ہے اور بہترین معنی و مفہوم رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شافیہ، کیونکہ روز قیامت جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں اور آپ کی شفاعت کرنے والے، بے شک بے شک، اور یہ رکھا بھی مناسبت کی وجہ سے وجوہات کی بنا پر رکھا گیا ہے کہ لقب وہی دیتے ہیں جو حقدار ہے، اور جناب زہرا اس میں کوئی شک و تردید نہیں ہے کہ جناب زہرا اس کے لائق ہے۔ بے شک۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جو بہت ہی محدود زندگی ہے، اس کے اندر پوری عالم انسانیت کے خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، اور جناب زہرا نے یہ کر کے دکھایا کہ 18 سال کی عمر میں اتنے سارے تربیت، اولاد کی تربیت کے حوالے سے آپ دیکھیں، شوہر کی تعظیم و تکریم کے حوالے سے دیکھیں، ماں باپ کے احترام اور ان کے
حوصلہ افزائی اور ان کے ساتھ ہمدردی کے اپنی اولاد کے ساتھ. بے شک. اور جناب زہرا وہی ہے جس نے جناب حسنین کو، امام حسن اور امام حسین کی ایسی تربیت کی کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار قرار پائے. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے بارے میں ایک جملہ کے کیا آگے گزروں کہ جناب فاطمہ الزہرا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب زہرا کے لیے وہ واحد خاتون ہے جو مباہلے کے لیے نجران کے ساتھ مباہلے کے لیے گئی، اور کسی دنیا میں کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جو مباہلے کے لیے گئی ہو. یہ صرف اور صرف جو خصوصیت حاصل ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی اور ہمارے عورتوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے جناب زہرا کی یہ 18 سالہ زندگی کیسے نمونہ عمل ہے. میں اور آپ کہیں کہ نمونہ عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے نمونہ عمل ہے، لیکن کیسے ثابت ہو کہ واقعی نمونہ عمل ہے یا نہیں ہے. اور جناب زہرا یعنی اس حوالے سے بھی نمونہ عمل ہے کہ اس کم زندگی میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے یہ جو زندگی دنیاوی زندگی ہے جو محدود کہلاتی ہے، اس پہ بھی اللہ کے ہر قسم کے احکامات بروئے کار لاتے ہوئے ساتھ میں اخروی جو ابدی زندگی ہے اس میں کامیابی حاصل کرنا ہے. ماشاءاللہ. میں اور آپ نے اس قلیل سی زندگی کے اندر رہتے ہوئے میں اور آپ نے وہ ابدی زندگی کو حاصل کرنا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. بے شک. بسم اللہ. اور میں اور آپ ہماری مائیں بہنیں اگر اس کو اپنے نمونہ عمل نہیں بناتی ہیں، نمونہ عمل اس طرح ہے کہ جیسے اولاد کی تربیت کرنی ہے جناب زہرا سے دیکھیے، ماشاءاللہ. اس کی سیرت کو اپنائیے کہ جناب زہرا نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی تھی، اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ کوشش کرنا یعنی اپنے محبوب کی طریقہ کار کو اپنانا ہی محبوب کہلاتا ہے. محبت کے تقاضے ہوا کرتے ہیں. اگر میں اور آپ جناب زہرا سے ائمہ اطہار علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو اس کے اغراض و مقاصد ہوا کرتے ہیں. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، غرض ہے. میں اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، غرض ہے. میں اور آپ کا مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نبی البلاغہ میں، انسان عبادت کرتا ہے 3 صورتوں میں، 3 وجہ سے، 3 بنا پر 3 صورتوں میں کرتا ہے. ایک یہ ڈر کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی وجہ سے، دوسرا اس کے جنت کے لالچ میں، تیسرا جو ہے اللہ کو لائق سمجھ کے عبادت کرتا ہے. اب ان کا ہر ایک کا مقام الگ ہے. جیسے مولانا قاسم امام صاحب نے بہت بہترین جملہ کہا کہ خدا روز قیامت عذاب اور ثواب اس کی عقل کے مطابق عطا کرے گا. یہ بھی اصول کافی کی روایت میں آپ کے سماعتوں پر نظر کر رہا ہوں کہ عقل کہتے ہیں کہ عقل جس کے اندر نہیں اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے. کیوں؟ جیسے ایک آپ کو روایت پھر اصول کافی سے میں آپ کی طرف آپ کے لیے نقل کروں، وہ یہ ہے کہ جب حضرت جبریل امین پہلی مرتبہ حضرت آدم پہ نازل ہوا، آدم کے پاس آیا تو حضرت آدم کو کہا کہ اے آدم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے 3 چیزیں دے کر بھیجا ہے، اور آپ کو اختیار دیا ہے کہ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک لے لے، 2 کو چھوڑ دے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل امین بتانا ذرا کہ خداوند عالم نے میرے لیے کیا بھیجا ہے، کون سی 3 چیزیں بھیجی ہیں. انہی میں سے عقل بھی تھا، حیا بھی تھا اور دین بھی تھی. 3 چیزیں تھیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے دین کو بھی نہیں لیا، حیا کو بھی نہیں لیا، بلکہ عقل کو لیا. جب عقل کو لے لیا تو دین اور حیا نے کہا کہ خداوند عالم نے ہمیں کہا ہے کہ جہاں پر عقل ہو وہاں پہ ہم نے رہنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. قیامت کے دن عقل کے حساب سے سزا و جزا دیا جائے گا. اب رہی بات اپنے موضوع میں آئے کہ روز قیامت جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جو ہمارے لیے سود بخش ہے، اسی کو اپنانا ہے. عقل مند کی تعریف کیا ہے؟ عقل کی تعریف کیا ہے؟ عقل کی تعریف یہی ہے کہ انسان اسی جگہ پہ جائے جس میں اس کو کچھ حاصل ہوتا ہو. عقل یہی کہتا ہے. عقل یہ کہتا ہے کہ وہ کامیاب بنے، اور کامیاب بننے کے لیے بھی میں اور آپ کو اس در پہ آنا پڑے گا جس در پہ جناب زہرا ہے.
جس در کو جناب زہرا کہا جاتا ہے. جب تک ہم تمسک نہ رکھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تب تک میں اور آپ حقیقی معلوم ہے اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے. بس اللہ کا محبوب بننے کے لیے خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ قرآن میں کہتا ہے کہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے بندے اگر مجھے چاہتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے تو بس اتباع کر. بس اتباع شرط ہے اس بات کی کہ وہ جو محبت کرتا ہے. اب میں اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی. اب رسول سے اتباع کیا کہتے ہیں محبت کرنا ہے تو میں رسول کی اتباع کرنی ہے. جب ہم اپنے دوسرے ماں باپ کی اتباع کرتے ہیں تو گویا ان سے ہم محبت رکھتے ہیں. بس معیار یہ ہو گیا محبت کی اتباع. اب ذرا آئیے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے محبین ہیں, دوستدار ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اور آپ دوستدار ہیں اور ہونا بھی چاہیے. اور وہ محبوب ہیں, ان کو چاہنا چاہیے, ان کی اتباع کرنی چاہیے کیونکہ ان کے اندر یہ خصوصیت ہے خدا نے دی ہے. کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ خدا نے اپنے قرآن میں کہا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اجر رسالت کی کوئی صلہ نہیں مانگا سوائے محبت اہل بیت کے. ماشاءاللہ. میں اور آپ اگر صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بننا ہے تو ہمیں پہلے اہل بیت کے در میں جانا پڑے گا. اس کے در سے ہم نے اہل بیت کے در سے اللہ کی رضائیت کو حاصل کرنی ہے. اس کے ذریعے وہاں سے جا کے ہم نے اللہ کیسے کاموں سے ہم سے راضی ہوتا ہے اور کیسے کام انجام دینے سے اللہ ہم سے غضبناک ہوتے ہیں, ان کاموں کو ہم نے ان سے حاصل کرنی ہے, علم حاصل کرنی ہے. تو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے وہ کام بھی بتائے جن کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور وہ کام بھی ہمیں بتلائیں کہ جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا کرتا ہے. اب اللہ کی رضا ہے فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث قدسی ہے, کہتے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں کہ میں جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی گویا کہ اس نے مجھے اذیت پہنچائی, اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ کا فرمان ہے. اور اسی پہلو سے دوسری طرح فرمایا کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی گویا مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی. یہ احادیث ہے, اور یہ اہل تسنن کے یہاں بھی ہے, ہمارے یہاں بھی ہے, اور یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی, حدیث ہے بضعہ بھی جناب فاطمہ کی شان میں وارد ہوئی ہے. اور اسی طرح سورہ کوثر جناب فاطمہ کی شان میں, اسی طرح مودت آیت مودت بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوئی. اسی طرح بہت سی آیات جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اور اسی فاطمہ کو بس میں آخری ماشاءاللہ ختم کرنے والا ہوں. تو اب یہ فاطمہ جو رسول اللہ کی جگر کا ٹکڑا ہے, وہ فاطمہ جو حسنین کی مادر گرامی ہے, اور وہ فاطمہ جو علی المرتضیٰ کی ہمسر ہے, اور وہ فاطمہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے, عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. وہ فاطمہ وہ دین جماعت الثانی کو شہادت کے مقام پر فائز ہوتی ہے. عزیزان محترم, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے غم میں گریہ وزاری کرتے ہیں, اور یہ جو نام نہاد مسلمان ہیں یہ پابندی عائد کرتے ہیں, اور جناب امام علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اے علی, فاطمہ کو یا دن کو رویا کہو یا رات کو رویا کرے تاکہ ہم آرام سے سکون سے رہیں. اور وہ فاطمہ ہے جو اپنے بابا کے رحلت کے بعد یہ کہتی ہے کہ صبت علیہ مصائب صبت علی الیام سرنا لیالیا, اے بابا تیرے بعد مجھ پر ایسے مصائب ڈالے گئے, اگر روشن دنوں میں پڑھتے تو روشن دن راتوں میں بدل جاتے. عزیزان محترم, اب جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر
وجہ سے مجبور ہو گئی. ایک تو اپنے بابا کی جدائی سے آزاد نہیں ہوئی تھی. دوسری طرف سے یہ نام نہاد مسلمانوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے پر آگ لے کر آتے ہیں، اور یہ نام نہاد مسلمان آگ لے کر جناب زہرا سے کہتے ہیں اے علی کو باہر بھیج دو، علی کو باہر بھیج دو. اور یہ کہتے ہیں کہ یا تو علی کو باہر بھیج دو، نہیں تو ہم اس کو گھسیٹ کے مسجد پہ لے کے جائیں گے. اور عزیزان محترم جناب زہرا کہتی ہیں اے نام نہاد مسلمانوں، آیا آپ نے میرے اوپر اتنا ظلم کر کے آپ کا جی نہیں بھرا ہے کہ آپ نے میرے اوپر ظلم کرنے کے ڈر پہ ہو؟ عزیزان محترم جناب زہرا یہ فرماتی ہیں. اس کے بعد ایک ملعون کہتے ہیں کہ اے فاطمہ دروازہ کھول دو اور علی کو باہر بھیج دو. اب یہ نہیں کھولی جناب زہرا نے دروازہ، تو ایک ملعون نے آگ جلا دی. ایک ملعون کے کہنے پر آگ جلایا گیا. آگ جلانے کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا جو دروازہ تھا وہ نصف جلا ہوا تھا اور نصف سالم تھا. یہاں پہ مورخین کہتے ہیں کہ اس دروازے پہ ایک کیل تھی عزیزان محترم، اور اس ملعون نے اس طرح اس کو جو ہے دروازے کو دھکا دیا، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا در و دیوار کے بیچ میں آ گئی. عزیزان محترم بیچ میں آ گئی اور اس ملعون نے دروازے کو گرایا اور دروازہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر گرا. عزیزان محترم اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک آواز صدا بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے اے فضہ مجھے اٹھاؤ، میرا محسن شہید ہو گیا. اے فضہ مجھے اٹھاؤ، میرا محسن شہید ہو گیا. جناب زہرا ایسا کہتی ہے اور جناب زہرا کو اٹھاتی ہے اور سہارا دیتی ہے. جیسے سہارا دیتی ہے وہ ملعون ایک تماچا مارتا ہے جناب زہرا کے چہرے مبارک پر. عزیزان محترم جب یہ ملعون جناب زہرا پر تماچا مارتا ہے اور جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کو باندھ کے باہر لے کے آتے ہیں اور رسیوں سے باندھ کے مسجد کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور جناب زہرا امام علی علیہ السلام کو پکڑ کے نہیں چھوڑتی ہیں. اور یہ ملعون اور نجس نام نہاد مسلمان جناب زہرا کے ہاتھوں پر تازیانے مارتے ہیں. اس لیے تازیانے مارتے ہیں تاکہ درد کی وجہ سے جناب زہرا کا ہاتھ چھٹ جائے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.